صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی گھٹائیں منڈلائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، رحمت کی گھٹائیں منڈلائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، اللہ کے سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے لہرائے، قرآن بھی دیا تلوار بھی دی، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے۔ اور جیسا کہ قاری ریاست علی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنے نعتیہ کلام میں پیش کیے تھے، مکے کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں پل بھر میں کہاں، مکے کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں پل بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور بہترین پیغام، بہترین تعلیمات اور سنتوں کا نور اور انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا راستہ لے کر آئے۔ جنہوں نے ان طریقوں کو، ان تعلیمات کو، اس نجات کے راستے کو اختیار کیا، دونوں جہاں کے اندر فوز و فلاح، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، اور جس نے اس سے انحراف اور روگردانی کی، دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا اور آخرت کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ دین اسلام اور مذہب اسلام اتنی عظیم دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وہ دولت ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کا مدار، یہی وہ عظیم دولت ہے
کہ جس کے اوپر آخرت کے اندر نجات کا مدار اور جنت کی لا فانی اور ازلی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا مدار اللہ نے بن مانگے اور بغیر سوال کیے یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی. لیکن کتنے ہم ناشکرے ہیں کہ کبھی بھولے سے بھی اس عظیم نعمت اسلام کے اوپر اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. دنیا کے اندر ظاہری اور مادی جب نعمتیں ملتی ہیں تو انسان پھولا نہیں سماتا، مسرت اور شادمانی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاگل ہو جائے گا، اور دنیا کی ظاہری اور مادی اور دنیا کی فانی اور زائل ہونے والی نعمتوں پر تو شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس لا فانی اور اس عظیم نعمت پر بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو شکر ادا کرتے ہوں گے. اگر نکاح کیا تو اس پر اللہ کا شکر، دکان بنائی تو اللہ کا شکر، اگر اچھا گھر بنا لیا تو اس پر اللہ کا شکر، اگر نوکری اور اچھی سروس مل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تجارت اور کاروبار کے اندر نفع اور فائدہ ہوا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ اگر دولت دیتا ہے اور اولاد دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو عظیم نعمت اور عظیم دولت عطا فرمائی، جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت کم اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جن کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہوگی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین اسلام کو پسند فرمایا. اللہ نے جس نعمت کو، جس مذہب کو، جس دین اسلام کو ہماری اور آپ کی رہبری اور ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ نے جس کو نعمت فرمایا ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ نعمت اسلام عطا فرمائی تو اس کے تقاضے بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو لے کر آئے، اس کے تقاضوں کو آپ نے عام کیا، اس کی تعلیمات سے پوری انسانیت کو روشناس کیا اور پوری انسانیت کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی زندگی لے کر آئے، پاک صاف ستھری مقدس اور پاکیزہ، جس کے اوپر ہلکا سا بھی بدنما کوئی داغ اور دھبا نظر نہیں آئے گا. آپ نے جب وحدانیت اور رسالت کے پیغام کو پیش فرمایا اور مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کو مخاطب اول لوگوں کے سامنے رکھا، اب جب انہوں نے آپ کے اوپر الزامات عائد کیے تو آپ نے یہی فرمایا کہ اس سے پہلے تم میری زندگی کو دیکھ چکے ہو، میری زندگی کے تقدس کو، میری زندگی کی پاکیزگی کو، میری زندگی کی طہارت کو 40 سال تک تم دیکھ چکے ہو، اپنی آنکھوں سے تم نے مشاہدہ اور معائنہ کیا ہے. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری اس زندگی کو دیکھو. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پیش کی ہیں اسلام کی، وہ تعلیمات کہ ایک تو مسلمان عمل کرے تو یقیناً کامیابی، لیکن جو اسلام کے دشمن تھے، میرے آقا کے جانی دشمن تھے، وہ بھی اسلام کی ان پیاری پیاری تعلیمات اور اسلامی ہدایات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. جب غار ہرا کی تنہائیوں میں سب سے پہلے آپ کے اوپر وحی الہی کا نزول ہوا تو آپ گھبرائے ہوئے غار ہرا سے نیچے اترے. آپ کے اوپر بخار کی حرارت ہے اور تمازت ہے، آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں،
آپ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہیں کہ کہیں پھسل نہ جائیں اور گر نہ جائیں. اپنے آپ کو سنبھالا, غار ہرا کی بلندیوں سے اتر کر نیچے آئے اور دوڑے دوڑے گھبرائے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر پہنچے. اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, مجھے اندیشہ ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. حضرت خدیجہ کہنے لگی, کلا, اللہ تبارک و تعالی ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں فرمائے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو قرض داروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ تو ناداروں کے لیے کما کر دیتے ہیں, آپ تو کمزوروں اور بے کسوں کے کام آتے ہیں, آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو حق کی حمایت کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کے اندر ایسے اوصاف, آپ کے اندر ایسے اخلاق, آپ کے اندر یہ خصوصیات اور یہ صفات, آپ کے ایسے عمدہ اور اچھے اخلاق, اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیسے ہلاک فرمائے گا؟ خدا کی قسم آپ ہلاک نہیں ہوں گے. یہ تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر ودیعت فرما دی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانے دراز سے ان کا تجربہ کر چکی تھی, اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر چکی تھی, اور انہی تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے اندر عام کیا کہ اپنے تو اپنے, غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور جنہوں نے ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا, ایک بہترین معاشرہ وجود کے اندر آیا, کہ ایسا معاشرہ وجود کے اندر آیا کہ زمین آسمان کی آنکھیں ایسا معاشرہ دیکھنے کے لیے آج تک ترس رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار مکہ نے اور صنادید قریش نے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا, اور مکے کے اندر خدا اور اللہ کا نام لینے والے اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کے تقدس کے خم کرنے والوں کے لیے فضا مسموم اور زہر آلود ہو گئی, اور ہر طرف ظلم و ستم کا ان کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا. تو ان کو پہلی ہجرت کرنے کا اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ملا, اور وہ سمندر پار ایتھوپیا اور حبش کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. لیکن کفار مکہ کو اور صنادید قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جو ہمارے دین سے پھر گئے, جو ہمارے دین سے باغی ہو گئے, جنہوں نے آبائی دین کو چھوڑ دیا, وہ حبشے اور ایتھوپیا کی سرزمین پر چین اور عام سکون کی زندگی بسر کریں. عمرو بن العاص ایک قافلہ لے کر سفیر کی حیثیت سے کافروں کی طرف سے ایتھوپیا پہنچتے ہیں, اور حبشے میں جا کر وہاں کے فرما روا, وہاں کے حکمراں کے سامنے کفار کی طرف سے وکالت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا ہے, ہمارے پرکھوں کو گالیاں دی ہیں, ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہا ہے, ہمارے بتوں کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہیں, یہ بددین اور سابی ہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دو. اس وقت بادشاہ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ پہنچتے ہیں, اور ایک ایسا بیان, ایسا خطاب جو تمام تقریروں میں اعلیٰ شاہکار ہے, اور اس کے سامنے ولولہ انگیز اور بے باک اور جرأت مندانہ طریقے سے انہوں نے اسلام کی خوبیاں اور میرے آقا کی تعلیمات کو بیان کیا. تو بڑے بڑے پوپ, بڑے بڑے پادری, بڑے بڑے عیسائی رہنما اور ان کے مذہبی قائد تمام کے تمام حیران اور شزدر تھے, اور شاہ نجاشی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا, اور اس نے کہہ دیا کہ میرے جیتے جی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. چین اور سکون کی زندگی وہاں بسر کرنے لگے. شاہ نجاشی نے پوچھا کہ جس دین کو تم نے اپنایا ہے, جس دین اسلام کو تم نے اختیار کیا ہے, اور تمہارا وہ نبی جس کے کہنے کے مطابق تم مسلمان ہوئے ہو, وہ کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ اے بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم ایک بت پرست قوم تھے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم اور خداؤں کو پوجتے تھے، ہم جہالت کے اندر مبتلا تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اور غیروں کی پرستش کرتے تھے، ہم ہمسایوں کے اوپر ظلم ڈھاتے تھے، ہم کمزوروں کو ستاتے تھے، زناکاری اور بدکاری کے اندر ہم مبتلا تھے، رسوم اور رواج کے اندر ہم مبتلا تھے۔ ہم نے وہ کون سا گناہ تھا جس کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ ہمارے درمیان خاتم النبیین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، انہوں نے ہمیں حکم دیا ایک اللہ کو پوجو، ہم نے اللہ کی عبادت کی، بتوں کو چھوڑ دیا۔ ہم بدکاری اور زناکاری کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے عفت اور پاک دامنی کا درس دیا اور تعلیم دی، ہم بدکاری اور زناکاری اور سیاہکاری سے دور ہو گئے، ہم نے عفت اور پاک دامنی کو اپنا شیوا اور طریقہ بنا لیا، ہم ہمسایوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اب انہوں نے تعلیم دی، ہم سب کچھ اپنا نچھاور اور نثار کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے قربان تیار ہو گئے، انہوں نے جو جو ہمیں تعلیمات دی ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور بہترین تعلیمات اور تعلیمات کا بہترین نمونہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق جب جعفر طیار نے اس شاہ نجاشی کے سامنے رکھے ہیں تو تمام عیسائی ان کے بیان و تقریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، یہاں تک کہ اس نے اسلام کا اظہار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی اس نے تمنا ظاہر کی ہے اور آرزو ظاہر کی ہے۔ یہ تعلیمات تھیں جو میرے آقا اس دنیا کے اندر لے کر آئے، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا اور اسی کو لے کر اٹھے اور پورے عالم کے اندر انہوں نے اس کو پھیلایا۔ کفر اور شرک کی تاریکیاں اور ظلمتیں پورے عالم کے اندر چھائی ہوئی تھیں، لیکن میرے آقا کی تعلیمات کی روشنی سے تمام ظلمتیں چھٹ گئیں، تمام کوہرے کافور ہو گئے، تمام تاریکیاں دور ہو گئیں اور عالم میرے آقا کی تعلیمات اور نورانی سنتوں سے منور اور روشن ہو گیا۔ یہ تعلیمات میرے آقا لے کر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ بھیجا۔ ان کے بھائی حضرت انیس مکہ مکرمہ آئے، ایک مہینے تک انہوں نے قیام کیا، مکے کے حالات کا جائزہ لیتے رہے، آقائے دو جہاں کی تعلیمات کو بنظر خیر دیکھتے رہے، کفار مکہ اور صنادید قریش کے ظلم و ستم کو وہ دیکھتے رہے اور تمام چیزوں کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے رہے۔ ایک مہینہ گزارنے کے بعد پھر اپنے قبیلے واپس جاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیا دیکھا اور کیا جائزہ حالات کا لیا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے جو کلام نہ تو جادو ہے نہ شاعری ہے، میں نے ایسے نبی آخر الزمان کو دیکھا ہے جو اچھے اخلاق کی، مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، یقیناً وہ نبی برحق ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری پورے قبیلے کو لے کر مکے آتے ہیں اور دولت اسلام سے ہمیشہ کے لیے مشرف ہو جاتے ہیں۔ بہترین معاشرہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا، وہاں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور وہاں کمپرمائز اور ایک مصالحت ہوتی ہے اور اس کے تمام قراردادیں منظور کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ جاتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے اور 10 سال کے درمیان اب آپ کو فرصت مل گئی اسلام کی اشاعت کرنے کی، اسلام کی تعلیمات کو رواج دینے کی، شاہان عجم کے نام خطوط لکھنے کی۔ آپ کو اب ان سے جو آپ کی ہنگامہ آرائیاں اور جنگیں چل رہی تھیں فرصت ملی تو اب آپ نے عجم کا رخ کیا ہے اور ان کے نام خطوط لکھے ہیں، صحابہ کرام اور جان نثاروں کے حوالے وہ خطوط کر کے ان کو روانہ کیا ہے۔ اسی درمیان آپ کی طرف سے ایک صحابی آپ کا پیغام، آپ کا والا نامہ، آپ کا ہدایت نامہ روم لے کر
کر پہنچتے ہیں۔ وہ رومن امپائر جس کا بادشاہ اس کا لقب ہرقل تھا، وہاں اس کے دربار میں پہنچتے ہیں اور میرے آقا کے اس ہدایت نامے اور اس دعوت اسلام کے پیغام کو پیش کرتے ہیں۔ جب اس نے اس کو پڑھا تو پوچھا کہ کیا عرب سے کوئی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں، ایک قافلہ، تجارتی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا۔ ابو سفیان ان کا سردار، سپہ سالار اور قافلے کا امیر تھا۔ اپنے دربار میں تمام اس کے ساتھیوں کے ساتھ حاضر کیا۔ سامنے ابو سفیان کو بٹھایا اور پیچھے اس کو ساتھیوں کو بٹھایا اور ترجمان سے کہا جو میں اس سے سوال کروں تم دہراؤ، جو یہ جواب دے مجھے بتاؤ، اور اگر یہ غلطی کرے تو پیچھے والوں کو مکلف کر دو کہ اس کو غلطی پر متنبہ کرے اور ٹوکے اور اس کی غلط بیانی سے مجھے خبردار کرے۔ اب وہ ہرقل کہ جس نے توریت اور انجیل، اس کے دربار کے اندر توریت اور انجیل کے بڑے بڑے عالم تھے، اب یہ روم کا بادشاہ ابو سفیان سے آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے صحابہ اور جانثار کے بارے میں اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کی مصالحت کے بارے میں، آپ کے ایفائے عہد اور وعدے کے بارے میں تمام معلومات لیتا ہے۔ ابو سفیان سے پوچھتا ہے یہ روم کا بادشاہ ذرا بتاؤ کیا وہ جس نبی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اعلیٰ خاندان، شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نجابت، اس خاندان کی شرافت اور اس خاندان کے حسب و نسب میں مکہ کیا پورا عرب میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں۔ پھر پوچھتا ہے ذرا بتاؤ کیا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کسی نے نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کوئی اس خاندان کے اندر اس سے پہلے بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پوچھا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے طاقتور، مالدار، امیر ہیں یا کمزور ہیں، مفلس اور خلاص اور نادار ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ایمان لانے والے کمزور، بے گھر اور بے در ہیں، مفلس اور خلاص ہیں، ضعیف اور ناتواں ہیں۔ پوچھا یہ بتاؤ جو ایمان لے آتا ہے دامن رسالت سے وابستہ ہوتا ہے کیا اس سے کبھی کوئی پھر جاتا ہے؟ کیا کوئی مرتد ہوا ہے؟ کیا کسی نے محمد کو چھوڑا ہے اور اس کی نبی کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے؟ کہا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ دامن رسالت سے وابستہ ہو گیا ہمیشہ اسی کا ہو گیا، جس نے اس کی تعلیمات کو اپنا لیا زندگی بھر عمل پیرا رہتا ہے۔ ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹایا جاتا ہے، سنگریزوں پر گھسیٹا جاتا ہے، پتھر کی چٹانیں اس کے سینے کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں، کوڑے برسائے جاتے ہیں اور اس کے پیٹھ کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا ہے، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے اور دہکتے ہوئے انگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تعلیمات سے پھرنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ کہا کہ کبھی نہیں کی، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان یہ مصالحت کا زمانہ ہے، یہ کمپرمائز کا زمانہ ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پورے سلسلے کلام میں اور پورے سوال و جواب کے درمیان مجھے یہی ایک موقع ملا تھا کہ میں اس بادشاہ کو بدگمانی اور بدزنی کے اندر مبتلا کر سکوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی موقع نہ ملا، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ معلوم نہیں آنے والے زمانے میں وہ اس عہد کو پورا کر سکیں گے یا نہیں کریں گے۔ اب اس بادشاہ پوچھتا ہے کہ تمہاری اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے کہ معاملہ کیسا رہا؟ کیا وہ فتح یاب ہوا یا شکست خوردہ ہوا، یا تم نے فتح حاصل کی ہے یا ہزیمت خوردہ ہوئے ہو؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ کبھی تو وہ ہمارے اوپر فتح یاب ہوئے اور کبھی ہم ان کے اوپر فتح یاب ہوئے، کبھی انہوں نے شکست کھائی ہے اور کبھی ہم ہزیمت خوردہ ہوئے ہیں۔ یہ تمام سوال
سوالات کرنے کے بعد اب وہ بادشاہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا اعلیٰ خاندان، شریف خاندان، نجیب خاندان۔ جب اللہ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر، سب سے شریف خاندان کے اندر مبعوث کرتا ہے، نبی ایسے ہی خاندان کے اندر مبعوث کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم نے کہا نہیں۔ اگر تم کہتے کہ ہاں تو میں سمجھتا کہ شاید جو اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے اسی کی حرص میں اور اسی کی دیکھا دیکھی یہ ریاست اور سیادت اور سرداری اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے غالباً اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کسی نے اس سے پہلے ان کے خاندان کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے، تم نے کہا نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید یہ بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن معاملہ ایسا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ ایمان لانے والے کیسے، تم نے کہا کمزور اور مفلس ہیں۔ جب کوئی نبی مبعوث کیا جاتا ہے اب وحدانیت اور رسالت کے پیغام کو پیش کرتا ہے اور تعلیمات اسلامیہ کو پیش کرتا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانے والے کا سب سے پہلا طبقہ ایسا ہی کمزور اور مفلس اور نادار لوگوں کا ہوتا ہے۔ جب جب کوئی نبی بھیجا گیا اس کے اوپر ہمیشہ ایمان کمزور لوگ لائے ہیں، مفلس اور تلاش لوگ لائے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کوئی اسلام لانے کے بعد پھرا ہے، تم نے کہا نہیں۔ اسلام کی چاشنی، اسلام کی حلاوت اور اس کی شیرینی اور مٹھاس اور اس کی تعلیمات سے لطف اندوز ہونا اور اس کی تعلیمات کا نشہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر چڑھ جاتا ہے کبھی اترنے کا نام نہیں لیتا، جو اس کی شیرینی کا ذائقہ ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے کبھی اس سے پھرتا نہیں، جو اس کی لذت اور حلاوت سے آشنا ہو جاتا ہے کبھی اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان لانے والے کبھی ایمان سے مرتد نہیں ہوتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے، تم نے کہا کہ ہاں، اور کبھی وہ غالب رہے کبھی تم غالب رہے۔ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان اور شیطانی فوج کے درمیان یہی فطرت سنت اللہ ہے اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ کبھی یہ غالب آتے ہیں کبھی یہ غالب آتے ہیں، لیکن انجام نبی کی فتح یابی ہے، انجام اور عقبہ مومنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں انجام کے اعتبار سے ایمان والوں کو اور اپنے نبی کو فتح عطا فرماتا ہے، بہترین انجام عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے پوچھا کیا اس نبی نے کبھی عہد وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے کہا نہیں۔ جو نبی ہوتا ہے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کبھی عہد شکنی نہیں کرتا، یہ نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کن چیزوں کی وہ تعلیم دیتا ہے، یہ ہے مقصد اصلی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، تو تم نے بتایا کہ وہ دعوت دیتا ہے، وہ تعلیم پیش کرتا ہے، ایک اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تمام عالم کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ وہ عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، وہ سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ عہد اور وعدہ کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس روم کا بادشاہ کہتا ہے نبی ایسی ہی تعلیم دیتا ہے اور ایسا ہی پیغام لے کر آتا ہے۔ نبی کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، عفت اور پاک دامنی کو اپناؤ اور زناکاری بدکاریوں سے دور ہو جاؤ، وعدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، عہد شکنی اور وعدہ خلافی نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاری پیاری اور بہترین تعلیمات لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ طبقہ جو ابھی میرے آقا کی تعلیمات سے ناآشنا تھا، وہ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو جانتے تھے لیکن
لیکن اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں تھی. ابھی ان کی آنکھیں راتوں کی بیداری کی لذت سے ناآشنا تھیں. ان کی زبانیں اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تسبیح سے ابھی لطف اندوز نہ ہوئی تھیں. ان کے کان کلام الہی کے سننے کی لذت سے ابھی ناآشنا تھے، اور ان کے دل کی دنیا ابھی ویران پڑی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی طرف کی لذت ابھی انہوں نے محسوس نہ کی تھی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے، اور آپ نے اسلام کا، وحدانیت کا، رسالت کا پیغام پیش کیا، اور اسلام کی تعلیمات کو جب ان کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسلام کے قالب میں، اسلام کے سانچے میں، اور اسلام کی تعلیمات کے قالب اور سانچے میں ان کو ڈھالا ہے، تو وہی پیشانی اور وہی سر اور وہی زمینیں جو غیروں کے سامنے جھکتی تھیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے ناآشنا اور ناواقف تھیں، وہ ایسی جھکی اللہ کے سامنے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھیں. جنہوں نے اللہ کے لیے سجدوں سے زمین کو آباد نہیں کیا تھا، ایسے آشنا ہوئے، ایسے آشنا ہوئے کہ انہوں نے پوری زمین کو اللہ کے لیے سجدوں سے آباد کیا. وہ آنکھیں کہ جو کبھی رات کے جاگنے کی لذت سے اور راتوں کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کی لذت سے اور تہجد گزاری کی لذت سے بالکل ناواقف تھیں میرے آقا کی تعلیمات سے، اب تو وہ آنکھیں ایسی ہو گئیں کہ راتوں کو جاگتی تھیں، سونے کا نام نہیں لیتی تھیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے خواب گاہوں سے ان کے پہلو جدا رہتے تھے. جن کی زبانیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیح و تحدیث، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحلیل سے بالکل ناواقف اور اس کی لذت سے ناآشنا تھیں، اب تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. اٹھتے اور بیٹھتے اللہ کا ذکر ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہے، سوتے جاگتے اللہ کی تسبیح اور تحلیل زبانوں پر ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر تھا، اور اس کی لذت سے ایسے آشنا ہوئے کہ ان اللہ کا ذکر کبھی ان کی زبانوں سے بھولے سے بھی نہیں چھوٹا اور ترک نہ ہوا. وہ لوگ کہ جو میرے آقا کی بعثت سے پہلے اور میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے ان کے دل کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپے نہیں تھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کے دلوں کے اندر عشق الہی کی آگ نہیں لگی تھی. میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے تعلیمات کو پیش کیا، عشق الہی کی آگ ان کے دلوں کے اندر لگا دی. اب تو ایسی آگ لگی اور اللہ سے ایسی محبت اور اللہ سے ایسا عشق ہوا کہ اب اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور عشق کے بغیر ان کے دلوں کو چین نصیب نہیں ہوتا تھا. اور ظاہری اعمال اس طرح انہوں نے اختیار کیے جو ان کے باطن کی غمازی کرتے تھے. الظاہر عنوان الباطن، باظاہر یہ باطن کا عنوان ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو ہوتا ہے اس سے وہی ٹپکتا ہے. اگر شہد ہوگا تو شہد ٹپکے گا، دودھ ہوگا تو دودھ ٹپکے گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی دوسری چیز ہوئی تو وہی اس سے باہر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، اللہ کی طاعت اور عبادت اور میرے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کے نتیجے میں اور آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا کہ ان کا سراپا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کی غمازی کرتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ واقعی اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر کس قدر، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر کس قدر، اللہ کی محبت سے ان کے دل کتنے لبریز، اللہ کے عشق سے ان کے دل کتنے معمور اور بھرپور اور بھرے ہوئے ہیں. جب عبادت کرتے تھے تو بالکل دنیا اور ما فیہا سے غافل ہو جاتے تھے، نہ اپنے بیوی بچوں کی خبر، نہ دنیا کی دولتوں کی خبر. ایسی عبادت کرتے تھے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی عبادت سے نہ تجارت غافل کر سکتی تھی، نہ خرید و فروخت ان کو غافل کر سکتی تھی، اور نہ دنیا کا کوئی مشغلہ اور کوئی چیز ان کو
کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ایسا بہترین اور صالح معاشرہ وجود کے اندر آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں سے ایک تعلیم نماز کی ادا فرمائی کہ دیکھو نماز ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل عبادت ہے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام، کہ اے لوگو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اے لوگو سلام کو عام کرو، اے لوگو فرض نمازوں کے علاوہ رات میں اس وقت تم عبادت کرو اللہ کی، اور اپنی جبینوں سے اور اپنی پیشانیوں سے سجدوں کو آباد کرو، اس طرح کہ تمام لوگ محو خواب ہوں، آرام سے سوئے ہوئے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے اس کے اوپر ایسا عمل کیا کہ آج اور قیامت تک اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رات کے 3 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصے میں خود عبادت کرتے، پھر اپنے بیوی بچوں کو جگاتے، دوسرے حصے میں ان کے بیوی بچے عبادت کرتے، اور تیسرا حصہ جب آتا تو غلاموں کو جگایا جاتا اور سحر تک وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن مظعون راتوں کو انہوں نے سونا چھوڑ دیا، تہجد گزاری کے اندر پوری رات مشغول رہتے تھے۔ جب آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے عثمان ابن مظعون، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور آرام بھی کیا کرو۔ آپ کو ان کو تعلیم اور آپ کو ان کی رہبری کرنی پڑی کہ کچھ آرام بھی کر لیا کرو اور باقی رات کے حصے میں عبادت کر لیا کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات سونا چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب ان کے مہمان بنے اور انہوں نے اول لیل سے اور رات کے شروع حصے سے جب اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے روک دیا اور کہا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے اول حصے کے اندر آرام کرو، آخری پہر کے اندر اٹھو، سحر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو، اللہ سے مناجات کرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اس کے لیے عبادت کرتے رہو، سجدے کے اندر پڑے رہو۔ لہذا اول حصے کے اندر سوئے اور جب آخری پہر اور آخری حصہ رات کا رہ گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیدار کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کی لذت اور ان کے لطف اندوز ہونے کی کیفیت کو نہ پوچھو کہ کس طرح وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی تعلیمات کے نتیجے میں کیسے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اور بعض صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خشیت خداوندی اور خوف الہی کا عالم نہ پوچھئے، قرآن کریم جب نمازوں کے اندر پڑھتے تھے مسلمان تو مسلمان، کفار اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں بھی قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ادھر حضرت ابو بکر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر ان کی عورتیں اور ان کے بچوں اور ان کے بوڑھوں کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کو جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے کے ایسے ان کے رونے کی آواز آتی تھی کہ اس کی رفقت اور اس کے اثرات پچھلے لوگوں کے اوپر طاری ہوتے تھے۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے سحر ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ ان کو کتنی لذت آتی تھی اور کتنا لطف آتا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے کے اندر ان کی خلافت قائم ہو گئی، اللہ کی جب عبادت کرتے تھے اور تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، دیکھنے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کوئی انسان یا اللہ کا بندہ نہیں، بلکہ کھڑے کھڑے اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی انسان اور اللہ کا بندہ نہیں بلکہ کوئی ستون کھڑا ہے، حس و حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اور جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کے اوپر حرم کے کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ کوئی اللہ کا بندہ سجدے میں پڑا ہوا نہیں ہے بلکہ کوئی شاید جامد ہے اور کوئی جمی ہوئی چیز ہے جس کے اندر حس و حرکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادتیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین اور پیاری تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ ان تعلیمات میں سے چند تعلیمات آپ حضرات کے سامنے مہمان خصوصی کی آمد تک اور عرض کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات لے کر آئے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، ایذا رسانی کی، تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہارا دل دکھایا ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہارے بارے میں بھی تمہاری ذات کو کسی سے اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، اگر تم اس کو معاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرے۔